13 ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی, میرے ساتھ ہیں وسط اللہ خان ذرا اور کھوڑو. آج جمعہ ہے, آپ کا دن ہے, آپ کی ہم کالز لیں گے. آپ کے میسیجز بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں, آڈیو بھی آئے ہوئے ہیں. تو ہمارے جو ریگولر کالر ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم پہلے کچھ لے لیں گے ویڈیوز, اس کے بعد ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے. تو پہلے ہمارے پاس جو ویڈیو آئی ہے وہ ایک سوال ہے ٹورانٹو سے. آپ تینوں صاحبان کو السلام علیکم. میں ٹورانٹو سے عبدالغفور عرض کر رہا ہوں. کل میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک ہمارے ملک کی بہت ہی ممتاز اینکر پرسن ہیں. انہوں نے کسی سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانا مقصود ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو لازمی طور پر منظر سے ہٹانا پڑے گا, اور چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو جمہوری یا غیر جمہوری کسی بھی طریقے سے منظر عام سے ہٹا دیا جائے, انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کی آواز کو دبا دیا جائے, تو کیا اس سے ہمارے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ جی کون بولے گا؟ اچھا نہیں, میں بول دیتا ہوں. اچھا, یہ کلپ میں خیال ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس کلپ کی بات کر رہے ہیں. اس پر میں نے کامنٹری بہت دیکھی, ٹھیک ہے, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. میں نے کہا کہ یار میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات کی ہوگی, لیکن پھر میں نے کلپ سنا اور 100% یہی بات ہے, ٹھیک ہے. اور کسی بھی صورت میں کم از کم اگر میں اپنی بات کروں, اور میرا خیال ہے آئی تھنک آئی اسپیک فار آل آف اس, یہ بہت غلط بات ہے کہنے کی, کیونکہ یہ ایک ایسا روڈ ہے, وی ہیو بین ڈاؤن دس روڈ مینی ٹائمز یار, کبھی کوئی اچھا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے آپ نے ایک مقبول سیاسی لیڈر کو مطلب, اور کسی بھی طریقے سے مطلب ہے کہ یار جو بھی کر لو مینوفیکچر کر لو, دیکھو جینوئن ہے تو جینوئن ہے, وہ ایک الگ بات ہے. پیناما کا کیس لگا کے اقامہ پہ نکال دو, اقامہ پہ نکال دو, وہی ہوا تھا, نہیں وہی ہوا تھا, وہی ہوا تھا. اگر وہ غلط تھا, وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اور آنے والے آگے دنوں میں ابھی تو آپ نے غصے میں یہ بات کر دی ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, مطلب بہت آپ کو غصہ ہے, بہت نفرت ہے, میں تو کہوں گا شاید یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو انہی جملوں پر پچھتانا پڑے, اور پچھتانا پڑے گا, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو کبھی کبھی پرنسپل کے ساتھ بھی بندے کو کھڑا ہونا ہوتا ہے, تو ان دس کیس تو آئی تھنک آئی راؤنڈلی کنڈیم دس آرگیومنٹ. اور ہم یہ جو ہے تجربہ 75 سال میں بار بار کر چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو زبردستی ہٹانے کا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان اور بلی, اس کی کئی زندگیاں ہوتی ہیں, کم از کم وہ لیجنڈ یہ ہے کہ بلی کی 7 زندگیاں ہوتی ہیں, تو سیاستدان کی کم از کم 17 زندگیاں ہوتی ہیں. ایوب خان نے ایبڈو لگایا, وہی سیاستدان 70 میں تھے. بھٹو کو پھانسی دینے سے کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ اچھا, سہروردی کو آپ نے جو ہے بالکل راندے درگاہ کر دیا, اس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان ابھر آیا. اور لمبی لسٹ ہے, آج تک ہے. اور جتنے یہ فوجی ڈکٹیٹرز ہیں, انہوں نے یہ سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں, اور سب کا رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کہ آپ اس بندے کی جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں, اس کی زندگی آپ لمبی کر دیتے ہیں, سیاسی زندگی آپ لمبی کر دیتے ہیں. بھٹو زندہ ہے کیونکہ آپ نے اتنے بھٹو کو قتل کیا. اچھا ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے. اب جیسے میں فوری مثال دوں گا, اکبر بگٹی صاحب ہیں. جب اکبر بگٹی صاحب زندہ تھے تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے, لیکن آخری ایکٹ جو ان کا ہوا جس پہ ان کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد سے وہ ایک دیو مالائی فوک لیجنڈ جو ہے بلوچ ہسٹری کا, اس کا وہ اب تا قیامت حصہ بن گیا. تو آپ ایکچولی اس طرح کی حرکتیں سجسٹ کر کے اور کر کے اس بندے کو لیز آف لائف دے دیتے ہیں, کم از کم پولیٹیکل ارینا میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ سیاست کو سیاست سے ہی مارا جا سکتا ہے, کسی اور طریقے سے ماریں گے تو آپ تو مر جائیں گے, سیاست نہیں مرے گی. اور آخری فائنلی دیکھیں, اگر آپ مانتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے یار, آپ کی رائے ہے, آپ کھل کے کہہ دیں, لیکن پھر آپ اسی سانس میں کبھی یہ نہ کہیں کہ ابھی اسٹینڈ فار ڈیموکریٹک پرنسپلز. ہاں, یا تو یہ ہے یا تو وہ ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. تو عبدالغفور صاحب, آپ کو کلیئرٹی آ گئی ہوگی اگر کہیں پہ کوئی تھی. ہمارے پاس جو اگلی ویڈیو ہے
وہ ہمارے پاس آئی ہے ٹنڈو والا یار سے. ٹنڈولا یار سے عبدالحمید بات کر رہا ہوں. آپ حضرات کو میرا سلام قبول ہو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جن پر آپ حضرات کی رائے چاہیے. 2010 سے آج تک رقم حاصل کرنے والے خاندانوں میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہوا ہے. تو اس رقم دینے کی افادیت کیا ہے اور اس کے معاشرتی اور سیاسی خرابیاں بھی سامنے آئی ہیں، جیسے کہ بجٹ پر مسلسل بڑھتا ہوا دباؤ، خواتین اور بزرگوں کی رقم حاصل کرنے میں تضحیک، عوام کا خود کفیل ہونے کے بجائے حکومت پر انحصار، رقم کا سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال. تو کیا اسمال بزنسز یا میڈیم بزنسز یا کوئی ہنر یا اسکل دینا بہتر نہیں ہوگا جس سے وہ بھی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ جی تو یہ جب لانچ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 2008 میں، ہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جیسے ہی آئی تو بے نظیر شہید کے نام پہ ہوا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت تنقید ہوئی کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں اور آپ بھی بتائیے گا کہ ہماری جب یہ جیسے اسد سعید ہیں ہمارے اکانومسٹ ہیں، کیسر بنگالی ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی ہر ملک میں سیفٹی نیٹ ہوتا ہے. بالکل جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے ہم اپنے امیر طبقات کو اتنی مراد دیتے ہیں، اگر یہ ہم نہ کریں تو آپ امیجن کریں کہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہوں. نہیں بالکل. تو وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ پھر میرے خیال سے اپریشیٹ ہوا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک کوانٹیفائڈ ریسرچ بھی بتا دیتا ہوں اس کے اوپر. اچھا اب یہ ہے جون 2016 کی، ٹھیک ہے، لیکن جس میں 8 سال یا 7-8 سال کی سروے تھی. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھرانوں کی جو کنزمپشن ہے، جو BISP کے بینیفیشریز ہیں، وہ بڑی ہے. مطلب اب وہ ایسی سٹیٹ میں آ گئے ہیں کہ وہ تھوڑی سی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس سے اکانومی کا پہیہ بھی چلتا ہے، رائٹ. ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرا خوراک میں بہتری، مطلب خوراک کی غذا کی جو کوالٹی ہے اس میں بہتری آئی ہے کہ پہلے تو وہ مطلب بالکل صرف پیٹ بھر رہے تھے روٹی سے یا جسی چیز سے، اب وہ تھوڑا سا پروٹین کی طرف بھی آ رہے ہیں، چاہے وہ دال کی شکل میں ہو. تو تھوڑا سا فرق انفنٹ میل نیوٹریشن اور انفنٹ سٹنٹنگ جس کی آپ کل ہی ذکر کر رہے تھے اس پر بھی پڑا ہے. اب جو ہم صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا اور ایک اور کہ خواتین کی جو سٹیٹس ہے نا ہاؤس ہولڈ میں وہ بڑا ہے کیونکہ وہ BISP کے پیسے لا رہے ہیں. اور اس کا ایک عجیب و غریب نتیجہ یہ بھی تھا کہ اب وہ خواتین جا کے ووٹ بھی ڈال رہی ہیں کیونکہ ان کا گھر کے اندر درجہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے یا بلند ہوا ہے. اچھا اب یہ جو بات ہے کہ جی اگر اس کا کوئی فرق پڑتا تو پھر اتنی غربت کیوں ہے، اس میں لنک نہیں ہے. غربت ہو رہی ہے ایکسٹرنل فیکٹر سے. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو لوگوں کا کیا ہوتا، وہی بالکل آپ کی بات. اور دوسری بات یہ میرے خیال آپ نے ابھی کہا تھا شو سے پہلے جب ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اس کو چلایا ہے پھر آگے. کسی نے تو ایکسپینڈ بھی کیا. اب صحیح آپ BISP کو احساس کر دیں، چیز تو ایک ہی ہے، نام چینج کر لیں، کانسیپٹ ایک ہی ہے سر. لیکن نواز شریف نے پہلے چلایا، جی پھر عمران خان صاحب نے چلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروگرام پہ اتفاق ہے کہ یہ ہمیں جاری رکھنا ہے. فائنلی یہ جو بات ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بات نہیں کی لیکن بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں. کل ہی انفیکٹ میری بہت بڑی صنعت کار صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو لوگوں کو آپ بھکاری بنانے ہیں. تو میں نے کہا میری جان آپ ریئل اسٹیٹ میں ہو، جب آپ کو کروڑوں کی سبسڈی ملتی ہے تو آپ کو میں بھکاری کہوں گا؟ ہاں جب مطلب اچھا پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ سبسڈائز کرو، سب کہتے ہیں یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، انتہا کی بے وقوفی کی باتیں ہیں، انتہا کی بے وقوفی. عوام کو ریلیف ملے تو وہ پیسے عوام کے ریلیف میں. اچھا کسی انڈسٹری کو آپ 1 ارب کی سبسڈی دے دو، بسم اللہ. یہ جو پچھلے سال جو فیول سبسڈی دی تھی، ہر 2 ہفتے میں پوری BISP کی ایلوکیشن ہے نا سال کی وہ خرچ ہو رہی تھی. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد ہے، کہیں لکھا ہوا ہے. اس پر کون چیختا ہے؟ وہ سب ہاں وہی ہے مسئلہ کہ اتنا بڑا پروگرام، میرا خیال ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے سیفٹی نیٹ کے حوالے سے. بنگلہ دیش میں تھا پہلے اور اب پاکستان میں ہے. ہی از رائٹ کہ 5.5 ملین جو گھرانے ہیں ان سے شروع ہوا تھا یہ 2010 میں. اس وقت جو ہے 7.7 ملین گھرانے ہیں. بیچ میں بڑے بڑے سکینڈلز بھی آئے تھے، بالکل ہوتے ہیں. مثلاً ایک مجھے یاد ہے 2013 میں خبر آئی تھی کہ کوئی 38 ارب روپے کا سکینڈل تھا جس میں آفیسز اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہوا. پھر 2020 کی جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی اس میں 1,43,000 ایسے اندراج تھے جو BISP کے اپنے لوگ بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. ایون
ग्रेड 1 से 22 तक के लोग भी जी वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे रकम खींच रहे थे और ये अच्छी खासी बड़ी रकम थी। लेकिन ऑडिट के बाद इस वक्त ज़ाहिर शाज़िया मरी हैं। पिछले हफ्ते मैंने कॉलम भी लिखा कि शाज़िया मरी को ये बात देखनी चाहिए और यकीनन वो देख भी रही होंगी, और इसलिए कि बेसिकली तो वो नीचे से ऊपर तक आई हैं। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कांस्टेंट विजिलेंस ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने जो है वो वीड आउट कर दिया तो वो अगले साल नहीं होगा, ये घास हर साल कटनी चाहिए। तो उस लिहाज से अभी मैंने एक केस हैंडल करने की कोशिश की, बदीन की कोई खातून थी, उन्होंने कहा जी बाकी फैमिली को मेरे मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने जो अपना था इस्लामाबाद में बंदा, उससे कहा यार ज़रा पता करो इनका रिकॉर्ड शनाख्ती कार्ड का क्या है। तो उसने कहा जी इनके गुरबत की जो हमने डेफिनेशन मुकर्रर की है उसमें इनके आ रहे हैं 36 पॉइंट्स। हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 32 पॉइंट्स का है, 32 और उससे नीचे के लोगों को हम रजिस्टर कर लेते हैं। मैंने कहा अब क्या हो सकता है, कहने लगे बात यह है कि अब चूंकि ये सारा डिजिटलाइज्ड है लिहाजा शाज़िया मरी भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकती अनलेस के कोई नया सर्वे हो जिसमें कि ये बार ऊपर बढ़ा दी जाए। तो मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि कम से कम रिकॉर्ड अगर डिजिटलाइज्ड है तो उसमें घपले के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में घपला तो होना ही होना है किसी भी सतह पे, तो उसके लिए कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। फिर एक और धंधा भी शुरू हो गया कि जैसे ज़्यादातर तो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, उन कार्ड मिल जाता है, फिर बैंक में जाके उन्हें प्रोसीजर नहीं पता होता, तो अमूमन बैंक वाले या बाहर जो दलाल घूम रहे होते हैं कि जनाब अब तो 7,000 हो गया ना, 7,000 तो 20% या 15% वो खुद लेके वो निकलवा देते हैं। अच्छा उसमें उसको भी एतराज़ नहीं होता कि वो झंझट से बच जाता है। तो ये डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी फल फूल रही हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज 0% एक औरत के पास पैसा ना होना और उसके पास 7,000 होना, उससे में ज़मीन आसमान का फर्क, उसके लिए तो कम से कम पड़ ही जाता है। बिल्कुल सही बात। तो एक दूसरा फ़ायदा ये भी हुआ कि डेटाबेस आ गया। अब चाहे फ्लड की रिलीफ देनी हो, कुछ भी हो, आपके पास एक पूरा डेटाबेस है जिसके तहत आप रिलीफ दे सकते हैं। फ्लड रिलीफ का जो फंड है ना वो ज़्यादा वल्नरेबल है बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में, उसमें आप कैश देते हैं डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर, उसमें घपले के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास मजीद एक वक्फा लेना है। हाँ, हमारे पास मजीद कॉल्स भी हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके इसको जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी। हम वीडियो चला रहे हैं तो हमारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा इतना भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए किसी को भी। कामरान अली साहब हैं हमारे साथ नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाले से एक टेक्नोलॉजिकल शेयर सर हो जाए सर। मॉडर्न दौर की इजाद का फैजान है ये, कैसो लेला में नहीं अब कोई सहरा हाइल, वादे वसल में बस 2.5 रुपए लगते हैं, खैर से दोनों के जंबील में मोबाइल। ये जो 15 रुकनी किफायत शुआरी कमेटी जो हुकूमत ने बनाई है, ये कौम के साथ संगीन मजाक है। और ये इमदाद लेने के लिए जो हुक्मरान जाते हैं बैरून मुल्क, पूरा जहाज भर के लेके जाते हैं और VVIP होटलों में ठहरते हैं, ये आए मजे करने के लिए हुकूमत के अंदर। लग तो ऐसे ही रहे वैसे। अच्छा आपके एक तो कामरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले इस पर ही बात कर रहे थे, जुमला आया था जहन में। हाँ, अगर आप क्या करना चाहते हैं, नहीं, नहीं। ओके सही है। हमने कहा था कि ये जो जिस तरह की ये मईशी लिहाज में ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आप डबल सवारी पर पाबंदी लगा दें, ये हमने ये सोचा था। लेकिन ये जो 15 रुकनी कमेटी है, अगर तो सारे इस्लामाबाद के हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कहीं कराची से आया होगा, कोई कोयटा से आएगा, कोई उनके जहाज के टिकट भी लगे। ज़ूम मीटिंग करनी, मैं तो ज़ूम मीटिंग है, ज़ूम मीटिंग से करें ताकि मिनिमम। अच्छा, और वो भी पड़ोसी की वाईफाई पर। नहीं अपनी वाईफाई पे भी नहीं यार। नहीं, और डॉलर देते हैं हम GB के, भाई क्या हो गया। अच्छा, और किफ़ायतशारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज से आप कहें कि जी ये खर्चे जो हैं बंद कर दें, उन खर्चों पे कभी नहीं आएगी रियासत, जाहिर है। तो अच्छा इस पे आएगी कि 60 वाट का बल्ब जो है आइंदा से जलाया जाए और 100 वाट का जो ना जलाया जाए, इस तरह की चीज़ें कर लेंगे। ऐसा ही है, वही डबल सवारी। वो एक है ना मराठी का मुहावरा में अक्सर अब तो क्लीशे ही बन चुका है कि जी मुर्दे के बाल साफ करने से उसका वजन कम नहीं होता। बिल्कुल
यही अप्रोच है हमारी। विग बना के बेच तो सकते हो ना कम से कम। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे कोई सीख सर अगली कॉल की तरफ चलें। $multi-million डॉलर इंडस्ट्री है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं जाऊं कॉलर नहीं प्लीज इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इकबाल सईद साहब कराची से। जी जी अस्सलाम वालेकुम, तीनों दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी बात यह है कि जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ साहब ने कदम रंजा फरमाया था इस मुल्क में, तो इस मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे उस वक्त, ठीक है। 2 रुपए किलो आटा मिलता था और घी भी बहुत सस्ता था, 18-20 रुपए किलो घी था, बहुत अच्छे थे। और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो बस खाना जंगी होने वाली है, एक दूसरे का कत्ल रह गया है, बाकी सब कुछ हो गया है। लोगों ने खुदकशियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इंतहाई महंगाई हो गई है और नवीद यह है कि 2 महीने में और होगी। तो मेरी जो बड़े हाफिज साहब हैं जो इस मुल्क के सिपह सालार हैं, उनसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते, आपने तो कुरान हिफ्ज किया हुआ है, आपके सीने में है, इन ये जो सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबान हैं और लड़ रहे हैं और अवाम को ये सिर्फ ये कहानियां सुना रहे हैं कि बचत कमेटी और ये कमेटी और 8 बजे बाजार बंद कर दो, और खुद इन्होंने जिंदगी में कभी इनके घर में लाइट नहीं गई होगी। तो मेरी बड़े हाफिज साहब से अल्लाह के वास्ते आप जरा देखिए, इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, इस मुल्क को कुछ कर लीजिए, वरना ये मुल्क फिर बदनाम तो वैसे ही है। क्या कर लीजिए? मैं भी यही पूछने क्या वाला हूं, कर क्या लीजिए? करना चाहिए? वो बस इसको कब्जा करें और इस मुल्क कब्जा पर मतलब चलाएं हुकूमत, कब्जा टेक्नोक्रेट मतलब मेरे अजीज हमवतनों, टेकर को मेरे अजीज हमवतनों कर लें। हाँ ये कर लो। मैं कह रहा हूँ मेरे अजीज हमवतनों वाला सीन करें दोबारा। आए थे मुशर्रफ साहब ने 8 साल डॉलर 60 रुपए पे रखा था। हाँ क्योंकि उस वक्त पड़ोस में जंग हो रही थी ना सर, डॉलर आ रहे थे। इस वक्त क्या करोगे बॉस? देखिए पता है बॉस, देखिए सॉरी इकबाल साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरी बात अच्छी ना लग रही? नहीं अच्छी नहीं लग रही, गलत लग रही है। जिसे अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ ये बात है कि तंग आकर लोग तंग आके तो यही होता है। लेकिन आपने अपना माजी का तजुर्बा जहन में रखना है कि हम इस डगर से कई दफा गुजर चुके हैं और आर्जी तो हमें लगता है कि बेहतरी आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि तबाही आती है। अच्छा ये अक्सर भी आ जाती है। वो ठीक है, आदमी तंग आके हाफिज साहब से दरख्वास्त कर सकता है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब पहला डिक्टेटर आया था अयूब खान, उस जमाने में घी जाहिर है 1.25 रुपये सेर था, लेकिन जब उसी डिक्टेटर के ज़माने में जब चीनी पे 4 आने बढ़े थे तो अयूब खान का बिस्तर गोल हो गया था। अब तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी वर्दी में आएगा वो अपने साथ सस्ताई लाएगा और जो सिविलियन होगा मतलब या उसके पास कोई ऐसा कोई गिदड़ सिंगी है कि वो चीज़ों को बेहतर करेगा। अच्छा नहीं, मतलब पता है एक होती है वो कभी इस्तेमाल नहीं हुई। एक मेरे दोस्त था बड़ा अच्छा, उसने कहा था कि यार इट इज़ अ टेरेबल क्राइम टू वेस्ट अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि आपको पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को तो जवाब नहीं देना। मुशर्रफ के पास मौका था कि वो टैक्स नेट को बेहतर करे, क्योंकि उसने किसी को जवाब ही नहीं देना था, पीछे बंदूक थी। उसके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम था, लेकिन क्योंकि डॉलर आ रहे थे क्यों करें? फिर उनको अपनी लेजिटिमेसी की लग जाती है, फिर वो मुतबादिल सियासी कुव्वत बनाने के चक्कर में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। यही है। और अब हम ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। कराची से हैं राहील अशर साहब। भाई साहब जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। 2 सवाल है आपके। मैं बात करूंगा ये जो पिछले इतवार को जो यहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं जी, इसमें तो एक चीज ये कि पीटीआई वाले दावा कर रहे थे, और मुझे याद है शाम 5 बजे अली जैदी ने कहा जी हमने 140 से 160 सीटें जीत ली, वो 40 सीटों पे आ गए। उसकी भी ये सीटें इनको इसलिए मिली कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बॉयकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से अगर वो भी होते तो वो भी 25-30 सीटें ले जाते तो तीनों पार्टियों की कम होती। अगली बात मैं करूंगा, देखें आप पिछले इलेक्शन देखें लोकल बॉडीज के 2001, 5 और 15 के, उसमें 46 से 49-50% वोटिंग थी। इस दफा इलेक्शन कमीशन ने 25% बोला। मैंने आपको याद होगा थोड़े से पहले कहा था कि पाकिस्तान की अवाम का इस सिस्टम, इस जमहूरियत और इस सियासी पार्टी और हमारे जो सियासतदान हैं उनसे बिल्कुल दिल खराब हो रहा है, एतमाद उठता जा रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, ना इस मुल्क के लिए सोचते हैं, ना कौम के लिए। अब आपको मैं ये प्रिडिक्ट कर दूं कि जी अगले इलेक्शन देख लीजिए, उसमें भी यही होगा, क्योंकि जिससे बात करो वो यही कहता है जी हमने बहुत वोट दे दिए,
جب یہ سیاستدان صرف اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، بس ملک اور اس قوم اور اس عوام کے لیے سوچتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم گھروں سے نکل کے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو بالکل اس ملک کے ساتھ کسی طور پہ سنتے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ شکریہ۔ بالکل وہی بات جو اقبال صاحب کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے تھوڑے مختلف انداز میں کیا ہے، لیکن فرسٹریشن ہے اور ہر بندے میں ہے سر، ہمارے میں بھی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اب ذرا شہروں سے باہر چلتے ہیں، مطلب شہروں سے کیا، کراچی سے باہر چلتے ہیں، ایک اور شہر چلتے ہیں، کوئٹہ، جہاں سے محمد جمیل بلوچ صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے ہمیں۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت کوئٹہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کوئٹہ میں اس وقت سخت سردی ہے، برف باری اور بارشیں بھی ہو رہے ہیں، اور ٹیمپریچر تقریباً 5 سے 10 کے درمیان ہے، مائنس میں چل رہا ہے، اور اس وقت ہماری حالت اس 21ویں صدی کے دور میں 18ویں صدی جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کوئٹہ میں گیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ ہم بلوچستان سے ہی پورے ملک کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے، مگر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی اس وقت گیس نہیں ہے، اور سخت سردی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت، ہم وہی پرانا زمانے کے اسٹوپ اور انگیٹھیوں پر گزارا کر رہے ہیں، لکڑیوں پہ گزارا ہو رہا ہے، اور امور خانہ داری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہر جگہ یہی حال ہے، کراچی میں بھی یہی حال ہے، مطلب یہ سب سے ہم کہتے ہیں کہ بڑا شہر ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ جو گیس کا بحران ہے وہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ہاں، میرے خیال کل ہی بات ہو رہی تھی یہ شاید بلوچستان کی، اگر ہم بات کریں مجھے یاد ہے کہ رفیع اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے یہ تجویز دی تھی، وہی پولیٹیکل اونرشپ کہ یار جب مطلب گنتی کے MNAs ہیں اور وہ ڈرائنگ رومز میں آپ کی سیاست وہیں تک محدود رہتی ہے نا، کیونکہ نیشنل سٹیک ہی نہیں ہے بلوچستان میں، کیا ہو آپ کے ساتھ آئیں، آپ کے ساتھ نہ آئیں، آپ حکومت تو ویسے پنجاب پہ ہی بنا لیں گے، رائٹ، پنجاب کے MNAs پہ، اسٹرینتھ پہ، تو جب تک آپ اس فنڈامنٹل امبیلنس کو کریکٹ نہیں کریں گے، اچھا اب ایک تو ہے کہ جی اور صوبے بنا دیں، پنجاب کے مختلف صوبے بنا دیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر آپ بلوچستان کی سیٹس انکریز کر لو، تاکہ جب سٹیکس ہوں گی لوگوں کی تو شاید کوئی فوکس بھی ہو وہاں پر۔ تو ایک یہ فیکٹر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چیزوں کا حل ہے، ایک فیکٹر یہ ہے۔ اگلی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے سندھ کی تحصیل نیو سعید آباد سے، ضلع مٹیاری ہے، وہاں سے محمد صابر نے اپنا پیغام بھیجا۔ السلام علیکم میرے پیارے وسعت اللہ خان صاحب، زرار بھائی اور شاہ زیب جیلانی صاحب، یہ میرا پسندیدہ پروگرام رہا ہے ذرا ہٹ کے۔ آپ نے ویڈیو کے لیے ایک سروس شروع کی ہے، اس کے لیے آپ کا بہت بڑا شکریہ۔ یہ ہمارے کھیت ہیں، یہ گندم کا فصل کھڑا ہے، ٹھیک ہے، آبادگار بھی اس ملک کا حصہ ہیں، ہاری جسے ہم کسان کہتے ہیں۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے وطن عزیز میں اس جو ہمارا جو یہ سیکٹر ہے جو پورے وطن جو ہر ایک آدمی کو کھلاتا ہے پاپولیشن میں سے، ان کے لیے آپ کتنا ٹائم چینل پہ نکالتے ہیں آپ لوگ؟ آپ سے مطلب یہ ہے کہ تمام میڈیا والے مہربانی کریں، کچھ جو ہے زراعت پر بھی فوکس کریں۔ تو کوشش تو کرتے ہیں بات کریں، لیکن پھر ریٹنگز نہیں آتی نا، ریٹنگز جو ہے وہ شہری معاملات پہ، کراچی پہ فوکس کریں گے تو ریٹنگز آئیں گی۔ اچھا اس کا بھی ایک امبیلنس ہی ہے نا، آپ ذرا کبھی نوٹ تو کریں کہ سارے ریٹنگ میٹر کہاں لگے ہوئے ہیں، اس کی کبھی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن اسٹڈی کی ہے؟ مٹیاری میں تو نہیں لگا ہوا۔ نہیں، مٹیاری میں تو میں گارنٹی کے ساتھ نہیں دے سکتا، جو پچھلی دفعہ میں نے جو دیکھا تھا، اب یہ ایگزیکٹ میں فگرز آپ کو نہیں بتانا، تقریباً 60 سے 70% کراچی میں تھے، بلوچستان میں میرے خیال ہے کہ 10-12 تھے، مطلب کہ اگر پورا بلوچستان آپ کو دیکھ رہا ہے 0/0۔ سو بیسکلی دیکھیں جو میڈیا پہ تنقید ہے وہ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہوں، آپ کو بھی سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، کمرشل میڈیا ہے، پیسوں پہ چلتا ہے، اشتہاروں پہ چلتا ہے، اور چونکہ اشتہار جو ہے وہ میٹر سارے شہروں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے دباؤ ہوتا ہے کہ آپ شہری ایشوز کریں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ جیسے سیلاب کی کوریج ہے، دوسری کوریج ہے، جتنا ہو سکتا ہے پبلک انٹرسٹ میں مصیبت آ جائے تو کوریج ہو جائے، مصیبت آ جائے تو، لیکن ٹو بی فیئر، اب مجھے نہیں یاد کہ 92 نیوز تھا یا نیو نیوز تھا، ایک شو ہوتا تھا شاید ابھی بھی ہے، گلی گلی گاؤں گاؤں، اچھا گھنٹے کا شو تھا اور 4 بجے ہوتا ہے نا، اب پتہ نہیں کہیں ایسا سلاٹ ہے کہ نہیں، جو بھی ہے تو صحیح نا یار، وہ تھا بلکہ وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس میں نا وہ مطلب 4 مختلف گاؤں سے نا مختلف کورسپونڈنٹس کو لیتے تھے یار، بہت اچھا تھا۔ سیدھی سی بائیفرکیشن ہے،
آپ لوگوں کو بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نیشنل میڈیا ہے. یہ بیسیکلی 4 شہروں کا میڈیا ہے, کراچی کا, لاہور کا, اسلام آباد کا اور پشاور کا. کوئٹہ کو آپ زبردستی ڈال سکیں تو ڈال لیں اگر وہاں بم کا دھماکہ ہو جاتا ہے. اس ملک کی جو 75% آبادی ہے اس کا چینل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 51% یا 50% تو عورتیں ہی ہو گئیں. عورتوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے, عورتوں کے پرابلمز جو ہیں ان پہ کوئی پروگرام نہیں ہے. بچے آپ کے جو ہیں 15 سال 14 سال تک کی عمر کے, ان کے لیے کسی چینل پہ کوئی پروگرام نہیں ہے. مجھے یاد آتے ہیں سرکاری ٹیلی ویژن کے PTV کے دن کہ وہاں کسانوں کے لیے ہوتا تھا پروگرام, وہاں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے. ایون جو ریڈیو پاکستان ہے وہ مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے اور فوجی بھائیوں تک کے لیے اسپیشل پروگرامز ان کے ہوتے تھے. تو وہ جو ایک یہی ہے نا کہ پبلک سروس کا جب کانسیپٹ ختم ہو جائے اور اشتہارات صرف 4 صوبوں سے نہیں 4 شہروں سے ہی ملتے ہوں تو بھاڑ میں جائے باقی علاقے کیا ہوتا ہے. بم دھماکہ ہو گیا یا سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا تو ہماری مجبوری ہے, ورنہ ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں. اچھا PTV کا بالکل آپ نے صحیح بات کی, اس کو بھی تھوڑا سا ری تھنک کرنا چاہیے کیونکہ اب PTV تو سمپل حکومت نامہ ہے. ہاں اور کچھ نہیں. پتہ نہیں وہاں اب مجھے نے بہت عرصے سے نہیں دیکھا خواتین اور بچوں کے لیے پروگرام ہے یا نہیں, پتہ نہیں ہے, میں نے تو PTV نہیں دیکھا بہت عرصے سے. اچھا ہمارے پاس ایک آڈیو کال آئی ہے سندھ سے, نوید ہیں, وہ ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. السلام علیکم, میں نوید بات کر رہا ہوں سندھ سے. ہم جو ہے تقریباً 2000 سے 2500 لوگ ہیں جنہوں نے اسکریننگ ٹیسٹ پاس کر کے ریٹن ایگزام دیا تھا, کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام 2020 میں, اور اس کو جو نا ابھی تک 2 سال ہو گئے ہیں. نومبر میں دیا تھا 2020 میں, اب 2023 چل رہا, تو ابھی تک وہ رزلٹ نہیں نکال رہے سندھ پبلک سروس کمیشن والے. تو ہم نے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کیمپین چلائی تو اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اور ایک نوٹس ڈالا تھا سندھ پبلک والوں نے کہ ہم جو ہے نا ہفتے کے اندر رزلٹ دے دیں گے, وہ بھی 2 ماہ پہلے, لیکن اس کو بھی اتنا ٹائم ہو گیا وہ ابھی تک رزلٹ نہیں نکال رہے. اور بیچ میں یہ خبر آئی ہے کہ کورٹ نے انٹروین کیا ہے کیونکہ جو ہے نا رزلٹ کو وہ ٹیمپر کر رہے تھے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے کچھ ممبر, ان کو سسپینڈ بھی کر دیا. تو اب پتہ نہیں وہ کلیئر بھی نہیں کر رہے, رزلٹ بھی نہیں نکال رہے, اور کوئی ہماری نہیں سن رہا. تو آپ کائنڈلی یہ آواز ہائر اتھارٹیز تک پہنچائیں. جی یہ مسئلہ پہلے بھی آیا ہے, اس کا ابھی کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن 2021 میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ایکٹ کو سسپینڈ کر دیا تھا. میرا خیال ہے ایک شاید ایشو اس سے آیا, لیکن یہ 2021 کی بات کریں, یہ 2020 کی بات کریں. اور مجھے اتنا پتا ہے کہ 3 ہفتے پہلے 13 نئے ممبران کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ان SPSC. اب اس سے ان کو کیا فائدہ؟ کمیشن پورا نہیں تھا, وہ کمیشن پورا نہیں تھا, کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے تھے, ایسا کچھ ہوا ہے. لیکن یہ جو 2020 والا چکر ہے نا یار, یہ کوئی 2 سالوں سے یہاں پہ چل رہا ہے. لوگوں نے کال بھی کیا, بالکل صحیح ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین بھی کی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اس دفعہ نہیں ہوا, یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور جو سوالیہ نشان ہے, کیونکہ دیکھیں سندھ پبلک سروس کمیشن آپ کی جو صوبائی گورنمنٹ کی جو جابز ہیں اس کی موسٹ کمپیٹیٹیو میرٹ پہ ہونا چاہیے, لیکن پچھلے 8-10 سال میں مسلسل ہم سن رہے ہیں کہ وہ لسٹیں کہیں اور بنتی ہیں, انٹرویوز جو ہے اس پہ نام آتے ہیں. کئی لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں جو ممبر تھے, ان کے اپنے بچے, اپنے بھتیجیاں, بھانجے, اور وہ کلیئر ہو کے اس میں سے آ گئے. تو میرٹ پہ ظاہر بہت یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا جو نوجوان ہے جو جس کی کوئی سفارش نہیں ہے, وہ کہتا ہے سفارش کرانی ہے, مجھے میرٹ پہ آنا ہے, وہ نہیں, ان کی حق تلفی ہوتی ہے. تو یہ سارے سوالات جو ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں کالر بہت ویٹ کر رہے ہیں, ان کا خرچہ ہو رہا ہے یار, ہمیں کالز کی طرف بھی جانا ہے. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک جی. ہم اگلے کالر ہیں متین احمد صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم متین صاحب. السلام علیکم. جی آپ تینوں کو سلام. کافی دیر سے سوری سر کرایا آج آپ نے. یہ اپنے ویڈیوز چلا کے مطلب میری ویڈیوز کا مطلب ہے پروگرام کی ویڈیو ہے, میرے ویڈیوز. جی تو بہرحال مختلف کالرز اپنے مسائل کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. تو مجموعی تاثر جو نظر آتا ہے ملک میں 2 ہی چیزیں نظر آتی ہوتی ہیں لوگوں کے کالز کے حوالے سے.
کہ ایک معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام، پریشانی کی خبریں چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آج ایک خوشگوار خبر نے مجھے حیرت میں ڈالا اور مجھے خوشی ہوئی کہ کے پی میں اپوزیشن اور حکومت نے متفقہ طور پر جناب وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق کیا. تو یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق ہونا ایک بہت خوشائند بات ہے. تو اسی اتفاق کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، قومی اسمبلی موجود ہے، دیگر اسمبلیز موجود ہیں، تو تمام سیاسی جماعتیں عوام کے مفاد کے لیے اگر اتفاق پیدا کریں اور قومی اسمبلی میں بیٹھیں، قوانین بنائیں 3 طرح کے حوالے سے کہ معاشی استحکام کا راستہ سیاسی استحکام سے آتا ہے، سیاسی استحکام اسمبلی سے آتا ہے، اسمبلی کی ضمانت آئین دیتا ہے. اس سال اتفاق سے ہم 50ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں 73 کے آئین کی. تو تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو بلا دیں، ایک طرف رکھ دیں، عوام مفاد میں اسمبلی میں بیٹھیں اور کفایت شہری کے حوالے سے قوانین بنائیں، آمدنی بڑھانے کے حوالے سے قوانین بنائیں، خرچے کم کرنے کے حوالے سے قوانین بنائیں. اور ایک قانون میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام کا تعلق انتخابات کے تسلسل میں پوشیدہ ہے. 5 سالہ مدت جو ہم ایک حکومت کو دیتے ہیں تو وہ 5 سالہ مدت حکومت سے بھی نہیں سنبھالی جاتی اور اپوزیشن بھی تنگ آ جاتی ہے. تو بہت سارے ممالک میں حکومتی میعاد 4 سال ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں 4 سال کے بعد نومبر کے 3رے ہفتے میں انتخابات ہوتے ہیں اور جنوری کی 20 تاریخ کو ووٹ آتا ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے تمام جماعتیں بیٹھے ہیں، آئین میں ترمیم کریں، 4 سالہ مدت کریں اور ایک تاریخ کا متعین کر دیا جائے کہ سال کے فلاں مہینے کے فلاں ہفتے میں انتخابات کا ہونا لازم ہے، سیاسی حالات جیسے بھی ہوں. جماعتیں جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگین بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو کوئی حکومت ایسی بھی آئے، مجھے حسرت ہی ہے جو اپنی پوری آئینی مدت جو ہے وہ یہ بھی، اور جو اگر امیجیٹ کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کو ممکن کرنے کے لیے آپ کو اپنی انا کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے یار کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرو کہ انا کو سائڈ پہ بھی نہ رکھنا پڑے اور مسئلے بھی حل ہو جائیں. ہوگا. دیکھیں نا، یہ جیسے مثال یہ بتا رہے ہیں نا، کے پی میں ایک اتفاق ہوا ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ادھر پرویز الہی نے کہا اگر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ مقرر کیا تو میں کورٹ میں جاؤں گا. دوسری ایکسٹریم یہ ہے. بہت مثالیں ہیں. 18ویں ترمیم ایک بہت اچھی مثال ہے کنسنسس کی، لیکن اینی وے اس میں ٹائم نکل جائے گا. بدر منیر صاحب ہیں لیا سے. السلام علیکم بدر صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ بس سر ویسے ہی ہیں. ویسے بڑا میچور ہو گیا پروگرام. کل کا پروگرام جو میں نے دیکھا جس میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور مصطفیٰ اسماعیل صاحب کا جو پہلا سیگمنٹ تھا، بڑا ہی متاثر ہوا آپ سے. اور آج بھی سٹارٹ میں جو واٹس ایپ پہ پہلا سوال تھا اور اس پہ آپ نے بڑی خیر حاصل گفتگو کی، بڑا اچھا لگا. تو ایک ہم سب مل کر اینکر یا کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرائیں، یا مطلب جس میں جنرل، ججز، میڈیا، سیاستدان، اشرافیہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب ایک سروے ہوتا ہے. ایک 51 اور 49 کا فارمولہ اڈاپٹ ہوتا ہے. لاجک تو یہ کہتی ہے. اب لاجیکل یہ ہے کہ سب کوئی گھنٹہ گھر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں جو سروے ہے، لوگوں کا مطلب جو تجزیہ آتا ہے، تو وہ ہر کوئی خوف زدہ ہے جب تک ہم سب مل کر آدھے سچ کی بجائے پورا سچ نہیں بولیں گے، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی. ہم آدھا سچ بول رہے ہیں. اصل میں گھنٹہ گھر اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اقبال صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے، اب اتنے باتیں ہوئی ہیں، اب ہر بات پہ بات کرنے کو دل کر رہا ہے کہ بھائی اپنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر محب وطن ہے تو اپنا بجٹ کم کرے، وہ سیکریفائی کرے. کون سی ہمیں سرحدوں پر مطلب ہے کہ اتنے چیلنجز ہیں. اب کشمیر میں گھس گئے ہیں تو کیا ہو گیا ہے، کون سا انہوں نے تیر مار دیا ہے. یہ سچ ہے کہ ان کو بجٹ کم کرنا پڑے گا.
एक और कम करनी पड़ेगी, मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ये सच बोले सब लोग, जब ये सारे सच बोलेंगे उस दिन तब्दीली आएगी। ये सच की सदी है, अगर सच बोलेंगे तो इस मुल्क में तब्दीली आएगी, वरना ना इकॉनमी दुरुस्त होगी ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम को, इकॉनमी की मईशत को बर्बादी एक ही इदारा है जो सबको कर रहा है। सब खौफजदा है, उसके डर से जजेस फैसला देते हैं, सियासतदान जाते हैं उस 4 नंबर में और वगैरह वगैरह। ये सब हम आप अच्छी तरह जानते हैं। खुदारा हम इनसे, अगर वो हाफिज कुरान है, हम उनको सलूट करते हैं कि ये काम करें। ठीक है बदर साहब, शुक्रिया, ठीक है बदर साहब, थैंक यू, थैंक यू। एक व्यू ये भी है। और हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं इजाज जैदी साहब। इजाज जैदी साहब कराची से। इजाज जैदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप हजरात? क्या खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्रिकेट की तो मैंने बहुत बात की आप लोगों से, आपको याद होगा। जी 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 जी। आज मैं पाकिस्तान के सियासी, मुआशरती, मईशी तौर पर मुनक़सिम होने की बात करता हूँ। देखिए, आपके जितने भी तज्ज़ियाकार हैं वो यही शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर एक ही तबका है जो इक़्तिदार पर काबिज रहा है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुक्मरानी कर रहे हो। वही अपोजिशन इक़्तिदार में आती है और इक़्तिदार वाला जो तबका है वो अपोजिशन में चला जाता है और ये चेहरे बदल बदल कर आते हैं। और ये वो तबका है मेरी नज़र में जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स कहलाते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स ये वही जमींदार और ये सब चेहरे बदल कर आते हैं। हाँ, ये तो सबको मालूम है। आगे बात करें। ये सर ये चीज ना 20 साल पुरानी बात हो गई है। हाँ, अब आप बताएं, अब फौरी तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं? फौरी तौर पे कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको तंग कर रहा है, उस पे आ जाए। प्रॉब्लम तो इन्हीं की वजह से, अगर ये इस तबके पे पाबंदी लगा दी जाए। हाँ तो बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा तब्दीली आए जी। ये मतलब देखिए, वो कौन सा प्रोग्राम था यार पीटीवी वाला? कौन सा यार? वो चौधरी वाला, वो जो वारिस चौधरी हशमत। वारिस के जमाने गुजर गए। आई एम सॉरी टू से, वारिस के जमाने गुजर गए। आपकी कितना सिंपल हल है यार, इन इस तबके पे पाबंदी क्यों नहीं लगा दो। अच्छा देखिए बॉस, अगर आप अभी देखें तो आपका प्रॉब्लम ये नहीं है जो, मतलब मुझे पता है बंदा में ज़माना है जी, ये फ्यूडल। पॉइंट इज कि यहाँ पर जो माइंडसेट है ना हर बंदे का वही है, ठीक है, सिंपलिस्टिक। और दूसरी बात है सर कि अगर आप इस वक्त देखें कि कौन सबसे ज़्यादा गंद करें, कौन सबसे ज़्यादा ख़राब करें, दे आर नॉट फ्यूडल्स, दे आर नॉट लैंडलॉर्ड्स। हाँ, वो सनतकार भी हैं, लेकिन माइंडसेट वो है कि ये हर चीज़ ना मेरी जागीर है, ये माइंडसेट है सर। अदरवाइज तो आपको वर्दी में भी बड़े फ्यूडल मिलेंगे, आपको ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े फ्यूडल मिलेंगे। उनकी कोई एक किला जमीन नहीं होगा, लेकिन है वो हर सियासी जमात की जो क़यादत है उसकी मेंटालिटी फ्यूडल है। मैं हूँ, मेरा खानदान, मैं जो इवन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, उनका वहाँ पे भी मुझे ये वही है। तो वही माइंडसेट की बात है। वो कहते हैं ना कैफियत है। कैफियत है। एक मेरा ख्याल है आखिरी कॉल ले लें प्रोग्राम खत्म करने से पहले। तो हमारे पास एक कॉल है लाहौर से, जहां साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से नूर जहान बोल रही हूँ। आप लोगों ने मिफ्ताह इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को इजी पास इस तरह से दे दिया कि आपने उनसे ये नहीं पूछा कि उनका ये सब कुछ करने के लिए मैकेनिज़्म क्या है। मतलब ये जो बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उनके स्टैचर के लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? क्या वो कोई उनके पास मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान की जो 4 चीज़ों की टू डू लिस्ट है वो तो उसके ऊपर तो ब्रॉड कंसेंसस है, बट बिल्ली को घंटी पहनाएगा कौन और किस तरह? असल में होता ये है, उन्होंने ये दावा नहीं किया कि कोई मैकेनिज़्म लेके आ रहे हैं। जी, हम जो नई सिचुएशन है उसमें एक नेशनल लेवल पे डिस्कशन इनिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास मैकेनिज़्म नहीं है, वो मैकेनिज़्म की तलाश में अटेम्प्ट कर रहे हैं बड़े शहरों में जाके वहाँ के लोगों से मिलके। उसकी सूरत में हो सकता है कोई ना कोई वायबल चीज़ नज़र आ जाए। और हम पहले दिन से ये की तवक्को क्यों रखते हैं कि साहब जब आप लेके आए हैं आइडिया तो साथ में मशीनरी भी साथ लाएं और ये भी लाएं कि आप करेंगे कैसे। ये अब तक तो किसी ने नहीं किया, हो सकता है ये भी ना कर पाएँ, लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है तो आप भी अगर कोशिश करें तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, इस वक्त सिर्फ बात करने की ही बात हो रही है, ठीक है, तो ये जो है ना कि सिर्फ बातें हो रही है, मकसद ही इस वक्त सिर्फ यही है जैसे आपने अभी बताया। जहाँ तक नई सियासी पार्टी बनाने की बात है तो उन्होंने खुद कहा है कि वो नहीं बनाएंगे
اور بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان میں سے ایک الیکٹیبل نہیں. سیدھی بات ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک ہمیں ایک وہ آیا واٹس ایپ میسج بھی آیا اکاڑا سے, نعیم اجمل لاشاری صاحب. ان کی ایک تحریک ہے, تحریک بیداری, جس کا نعرہ ہے قوم کے ہر مسئلے کا حل بیداری ورنہ خواری ہی خواری. ان کا جو بھی ایجنڈا ہے ایک میں نیشنل سلوگن بھی دے دیتا ہوں, اگر کوئی سیاسی پارٹی اپنانا چاہے میں ان کا ورکر بننے کے لیے تیار ہوں. سو بیسکلی یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب اور یہ جس مشن پہ نکلے نا, وہ بھی یہی ہے کہ ہم بات کریں, ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس پہ بات کریں. سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے, آگے راہ نکلے گی, نہ آئے تب بھی خیر ہے, کوشش تو بندہ کرے. اور میں نے جب بھی پارٹی بنائی تو اس کا ایک ہی نعرہ ہوگا, کم جوان دی موت ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.